کالو کوے کی بارات۔ دوستوں، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کالو کوے کی بارات کا قصہ۔ گھنے جنگل کے ایک کونے میں خوبصورت ندی کے کنارے کووں کی ایک بستی آباد تھی۔ مختلف قسم کے کوے وہاں رہتے تھے، مگر ان کووں میں ایک کوا منفرد تھا۔ اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی کالی تھی، اس لیے آس پاس کے کوے اسے کالو کوا کہتے تھے۔ کالو کوے کو اپنی رنگت پہ بہت گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کالو کوے کی شادی کی عمر قریب آئی تو اس کی ماں نے پوری بستی میں سب سے زیادہ ہونہار کوے کی تلاش شروع کر دی۔ کئی رشتے آ چکے تھے، مگر کالو کوے کو کوئی پسند نہ آتی۔ بالآخر ایک کوی ان کے دل کو بھا گئی۔ پوری برادری میں وہ سب سے زیادہ ہونہار اور قابل تعریف کوی بھی مانی جاتی تھی۔ کالو کوے کے دل میں اس کے لیے یکدم محبت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میں شادی کروں گا تو اسی کوی سے کروں گا۔ بہت جلد کالو کوے اور ہونہار کوی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ پھر تو دوستو ساری برادری میں شور و گل اور ہر طرف ہنگامہ مچ گیا تھا۔ سب اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ آنن فانن شادی بھی طے ہو گئی۔ کالو کوا آج کل باقی کووں میں اتراتا پھر رہا تھا۔ آخر کالو کوے کی بارات تھی۔ ہر طرف مختلف پرندوں کو دعوت نامے بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دریا کے بائیں جانب چڑیوں کے جھنڈ کو بلایا گیا، ان میں کبوتر اور طوطے بھی شامل تھے۔ مینا اور کوئل نے بھی خوشی خوشی اس دعوت کو قبول کیا۔ گو کہ ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا کہ جب یہ خبر ہدہد تک پہنچی تو وہ مکاری پر اتر آیا۔ اس نے فوراً سے اپنی پروان بھری اور کالو کوے کی شادی کی خبر چیلوں کے سردار کو دے دی۔ چیلوں کے سردار کی نظر پہلے سے ہی اس ہونہار کوی پر تھی۔ چیل سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ ہونہار کوی نے چیل کے بیٹے کے رشتے پر انکار کر دیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کالو کوا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل میں کالو کوے کے لیے بھی نفرت پیدا ہو گئی اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ چیلوں کے جھنڈ میں سردار چیل نے یہ کہا کہ آنے دو کالو کوے کی شادی کا دن، نہ کو چنے نہ چبوائے اس کالو کوے کو تو کہنا۔ چیلوں کے سردار کی اس دھمکی کے بعد سب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ بالآخر کالو کوے کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ پوری بستی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ کھانے کا بھی بہت شاہی انتظام ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ چڑیا اور مینا نے رقص کی خوب تیاری کی تھی۔ آخر ان کے کالو کوے کی جو شادی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ شادی ایک خطرناک حادثے میں بدل جائے گی۔ سب بہت خوش تھے۔ کالو کوے کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف ہونہار کوی دلہن کے روپ میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ کبوتر قاضی کو بلایا گیا۔ نکاح شروع ہی ہونے والا تھا کہ یکدم اچانک سے طوطے نے آ کر خبر دی، رکو رکو رکو، سب یہاں سے بھاگ جاؤ، چیلوں کے جھنڈ نے حملہ کر دیا ہے۔ یکدم سے افراتفری پھیل گئی۔ کالو کوے اور ہونہار کوی کے حواس باختہ ہو گئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چیلوں کے جھنڈ نے عین شادی ہونے والے مقام پر ہی حملہ کیا تھا۔ کچھ پرندے اڑ کر کہیں چلے گئے تو کچھ کہیں چھپ گئے تھے۔ چیلوں نے وہاں ہلا بول دیا تھا۔ کالو کوے کو بھی چیلوں نے جکڑ رکھا تھا۔ قاضی کبوتر تھا جس نے چیلوں کے سردار کو دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجانہ انداز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو سردار، میں صرف ان کے کہنے پہ یہاں آیا تھا نکاح پڑھانے، برائے مہربانی مجھے جانے دو، گھر پر میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے کچھ مت کہنا۔ اس نے بے تحاشا التجا کی۔ چیلوں کے سردار کی ایک چونچ مارنے نے ہی اسے بے ہوش کر ڈالا۔ یکدم تمام پرندوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ چڑیا نے اپنے چھوٹے بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہر طرف سناٹا پھیل گیا۔ چیلوں کی فوج نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ چیلوں کا سردار آگے بڑھا اور ہونہار کوی کو اس نے بالوں سے کھینچا اور اپنے قدموں میں گرا دیا۔ کوی کی ماں یکدم آنسو گرانے لگی اور اس کا بوڑھا باپ التجانہ انداز میں چیل کے سردار کی منتیں کرنے لگا، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کی آج شادی ہے، آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چیلوں کے سردار نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، ہا ہا ہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں تو اپنے کالو کوے سے کہو مغرب کے بعد ہماری وادی پر آ جائے
اگر اس نے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم تمہاری ہونہار کوی کو چھوڑ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ کالو کوا اکیلا آئے گا، اور اگر کوئی چالاکی کی تو یہ کوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہونہار کوی نے چیخنے والے انداز میں کہا، ابو مجھے بچائیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ بیچاری رونے لگی۔ چیلوں کے سردار نے کالو کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم آؤ گے تو ہمیں ابھی بتا دو، ورنہ ہم اس کو کہیں اور بھجوا دیں گے، اور اس کی شادی میں اپنے بیٹے سے کروا دوں گا۔ کالو کوے نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں میں مغرب تک آ جاؤں گا، تم اپنے سوال مجھے بتا دو تاکہ مجھے جواب ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت مل جائے۔ کالو کوے کی اس پیشکش کو چیلوں کے سردار نے بآسانی قبول کر لیا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس جملے نے تو جیسے کالو کوے کو چونکا دیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ یہاں موجود کسی پرندے سے تم کچھ نہیں پوچھو گے، اگر پوچھو گے تو صرف جانوروں سے۔ کالو کوے نے بے حد گھبراتے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ ایک کونے پر جا کر اس نے یہ سوال بتائے۔ پہلا سوال یہ کہ گاؤں کے اندرونی حصے میں ایک فوارہ ہے جو انار کا رس دیتا ہے، مگر پچھلے 1 مہینے سے وہاں سے کوئی رس نہیں مل رہا، ایسا کیوں؟ اب باری ہے دوسرے سوال کی، وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو 10 لوگ ہیں مگر واپس 9 لوگ آتے ہیں؟ یہ سوال سن کر کالو کوے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چیل کے سردار نے کہا، اگر اب تم نے ان سوالوں کو مغرب تک ڈھونڈا تو جانتے ہو نا میں کیا کروں گا؟ کوے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی میں ڈھونڈ لاتا ہوں۔ اتنے میں چیلوں کا جھنڈ پرواز اڑ چکا تھا۔ اب کالو کوے کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہونہار کوی سے شادی اسے اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بہرحال اب تو اسے ان سوالات کو ڈھونڈ کر لانا ہی تھا۔ وہ بھی اڑ پڑا سوالوں کے جواب کے لیے۔ اڑتا اڑتا پہلے ایک فوارے تک پہنچا جہاں پہ انار کا رس نکلتا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ اب انار کا رس نکلنا بند ہو چکا تھا۔ ارد گرد دیکھتا رہا۔ ایک لومڑی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کالو کوے کو دیکھ کر لومڑی نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ارے کالو کوے، میں نے تو سنا تھا تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم یہاں کیسے؟ کالو کوے نے اسے پورا سانحہ بتایا۔ لومڑی نے کہا، اوہو، مجھے تمہارا واقعہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کالو کوے نے اس سے تینوں سوال کہے۔ اس کے جواب میں لومڑی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں میں تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کالو کوا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ لومڑی نے کہا کہ تمہیں میرے لیے تازہ انگوروں کا گچھا لانا ہوگا۔ کالو کوے نے بآسانی اس کی پیشکش قبول کر لی۔ وہ اڑتا ہوا گیا اور تازہ انگوروں کا گچھا اٹھایا اور لے کر لومڑی کے پاس آ گیا۔ لومڑی نے کہا، اپنے سوال واپس دہراؤ۔ کالو کوے نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ گاؤں کے بیچ میں ایک فوارہ ہے جو انار کا رس نکالتا ہے، مگر 1 مہینے سے وہاں سے کچھ نہیں آ رہا، ایسا کیوں؟ لومڑی نے اس کے جواب میں کہا، کیونکہ اس فوارے کے نیچے ایک مینڈک بیٹھا ہے اور جتنا رس وہاں سے آتا ہے وہ سب وہ مینڈک چوس لیتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، اونٹ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو 10 لوگ ہیں مگر لوٹتے 3 لوگ ہیں؟ لومڑی نے کہا، قبرستان۔ کالو کوے نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور اڑتا اڑتا چیلوں کی چٹان تک پہنچا۔ مغرب بس ہونے ہی والی تھی۔ چیلوں کے سردار کالو کوے کو اپنے پاس دیکھ کر طنزیہ ہنسی میں مسکرایا۔ ہاں تو بھائی لے آئے جواب؟ کالو کوے نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب اس نے چیلوں کے سردار کو وہ سارے جواب سنائے تو وہ سن کر حیرانی کے عالم میں کالو کوے کو دیکھنے لگا۔ تمام جواب بالکل ٹھیک تھے۔ اب تم اپنی ہونہار کوی کو لے جا سکتے ہو۔ کوی نے کالو کوے کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور دونوں اڑتے ہوئے چلے گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو کالو کوے کی کہانی؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دباتے جائیں۔ تو اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔